السلام علیکم۔ اولیاء اکرام کا مشہور واقعہ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، جنہوں نے رزق حلال کی خاطر 7 سال بکری کا گوشت نہ کھایا۔ اگر آپ میرے چینل وظائف اور اسلام پر نئے ہیں تو میرے چینل وظائف اور اسلام کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اسلامک واقعات وظائف کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مشہور محدث مجاہد حضرت بن عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوٹی ہوئی بکریوں کا ایک ریوڑ کوفہ میں لایا گیا۔ منڈیوں میں وہ بکریاں فروخت ہو گئیں اور اہل کوفہ بکریوں میں وہ بکریاں بھی ایسے ہی مکس ہو گئیں کہ کوئی امتیاز نہ رہا، ایسے ہی وہ مخلوط ہو گئیں، ان میں مل گھل گئیں کہ اس میں کوئی فرق نہ رہا، جس سے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کسی قصاب نے اگر اس کو لے لیا تو ممکن ہے کہ وہ لوٹ کی بکری کا گوشت ہو۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، حضرت مجاہد عبداللہ بن مبارک نے لوگوں سے پوچھا اور اس کے بارے میں پوری تفصیل حاصل کی کہ بکری کی عمر کیا ہے۔ لوگوں نے کہا بکری عموماً 7 سال تک جیتی ہے۔ اب ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ وہ اس قدر متقی اور پرہیزگار ولی اور ولی اللہ تھے اور درویش انسان تھے کہ انہوں نے جب لوگوں سے پوچھا کہ بکری کا 7 سال تک زندہ رہتی ہے تو آپ نے رزق حلال اور حرام کی نحوست سے بچنے کی خاطر 7 سال بکری کا گوشت نہ کھایا۔ تو دوستو، یہ ہے اولیاء اکرام اور اللہ والوں کی پرہیزگاری اور اللہ والوں کا یہ تقویٰ، اور اللہ والے کس قدر رزق حلال پر زور دیتے ہیں، اور یہ اولیاء صفت اور اولیاء اکرام کے جو اصلاحی واقعات ہیں یہ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو کے حوالے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اور اس اصلاحی واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا ہے۔ تو دوستوں، غور کرو کہ ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ، ہمارے اولیاء اکرام، ہمارے درویش حضرات رزق حلال اور اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات رزق حلال کے لیے کس قدر احتیاط برتتے تھے۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ آج کا مسلمان رزق کے بارے میں کس قدر غیر محتاط ہے۔ یاد رہے کہ رزق حلال صالح پر آمادہ کرتا ہے اور رزق حرام تو برے اعمال اور احوال کو وجود میں لاتا ہے۔ حرام رزق سے انسان کی پرورش تو ضرور ہوتی ہے لیکن وہ برے اعمال کا گڑھ بھی بن جاتا ہے، اور رزق حلال ہمیشہ نیکی اور تقویٰ اور اللہ کی عبادت کے قریب لاتا ہے۔ نیکی، تقویٰ اور اللہ کی عبادت، اطاعت سمجھی سبھی چیزیں رفتہ رفتہ ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ رزق حلال کماتے ہیں تو نیکی بھی آ جاتی ہے، انسان میں تقویٰ بھی آ جاتا ہے، اور اللہ کی عبادت کا بھی وہ جو ہے اس کو شوق پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حرام مال سے پرورش پانے والا بدن تو اس لائق ہی ہے کہ وہ نار جہنم میں جلے گا۔ حدیث پاک میں اس کا جو مفہوم ہے کہ جو حرام سے آپ کے جسم کی پرورش ہوئی ہے، اور اللہ والے جو ہیں وہ اس سے بچتے ہیں، جو حرام سے پرورش ہوئی ہے وہ یقیناً جہنم میں وہ جسم جلے گا۔ تو پھر ہمیں کیوں نہیں رزق حلال کی تلاش کرنی چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعلیمات ہیں، اور ہمیں حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو ہے ہمیشہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو رزق حلال کی تعلیمات دیں۔ اس درویش صفت انسان نے، اس درویش صفت اولیاء نے کیسے جو ہے ہمیں سبق دیا کہ 7 سال تک جو ہے وہ حرام گوشت سے بچنے کے لیے اس نے بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق کی توفیق دے۔